لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب لوگ بیٹھ جائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين أما بعد. عزاداران مظلوم کربلا، رات بھر آپ نے مولا حسین کا ماتم کیا، رات بھر عبادت میں بسر کی، رات بھر اپنے مولا کو روئے، لیکن ایک ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. آپ نے تھوڑا سا سفر بھی کیا، جلوس کو لے کے آئے، آپ کی سب چیزیں آپ کے اختیار میں تھی، آپ کی سہولتوں کا خیال رکھا گیا، آپ کی پریشانیوں کا خیال رکھا گیا. لیکن ایک قافلہ ہے جو کربلا سے کوفے سے شام جا رہا ہے. بیمار کربلا ہیں مردوں میں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کی خواتین ہیں. لکھا ہے کہ ایک ایک رسم میں 12 گلے. کیا قیامت کا منظر ہوگا بیمار کربلا کی نگاہوں میں. ابھی آپ نے علم اٹھایا، ابھی آپ نے تابوت اٹھایا، آپ کو کسی نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں. لیکن کوئی سید سجاد سے پوچھے، ذرا سے آنسو آتے تھے بابا کے لیے تو کبھی شمر تازیانے لے کر آگے بڑھتا تھا، کبھی پھولی آگے بڑھتا تھا. عزاداروں، مصیبتوں کا بہت تذکرہ ہے مقاتل کی کتابوں میں، لیکن 2 مصیبتوں کا ذکر نہیں ملتا کہ ایک سید سجاد کی پشت پر تازیانے کتنے لگے، اور دوسرے یہ کہ سکینہ نے پانی کب پیا. لکھا یہ ہے کہ جب بھی پانی آتا تھا اور سکینہ کو دیا جاتا تھا تو سکینہ وہ کوزہ آب لے کر کربلا کا رخ کرتی تھی. شہزادی زینب پوچھا کرتی تھی، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو سکینہ کہتی تھی، کربلا میں میرا بھیا پیاسا ہے، میرا علی اصغر پیاسا ہے. عزاداروں، آپ سب یہاں پر تقریباً اکثر لوگ یہاں پردیس میں، ایک روایت پڑھ رہا ہوں، یہ قافلہ جب لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار سے گزارا جا رہا تھا تو ایک خاتون ہے، اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ یہ قیدی بڑے شریف خاندان کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، جا ان سے معلوم کر کے انہیں کوئی تمنا تو نہیں ہے، خواہش تو نہیں ہے. عزاداروں، وہ کنیز آئی اور آ کر بی بی زینب کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا، بی بی میری ملکہ کہتی ہے کہ آپ کسی شریف خاندان کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، کوئی تمنا ہو تو بیان کریں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ زینب جو کربلا سے ابھی تک بھوکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، زینب کو کیا مانگنا چاہیے تھا؟ نہ شہزادی نے کھانا مانگا، نہ پانی مانگا. زینب نے کہا کہ تیری ملکہ ہمارے ساتھ کچھ سلوک کرنا چاہتی ہے تو ان سے کہہ دینا کہ چند چادریں ہمیں کچھ ردائیں ہمیں دے دیں، اس لیے کہ ہمیں چادروں کی ضرورت ہے. عزاداروں، اس کنیز نے سنا، یہ اپنی ملکہ کے پاس پہنچی. اے بی بی، یہ تو آپ کے اندازے سے زیادہ شریف لوگ ہیں، انہوں نے کھانا پانی نہیں مانگا بلکہ انہوں نے چادریں مانگی ہیں. وہ تڑپ گئی، اس نے کچھ چادریں لی، کچھ کھانا لیا، کچھ پانی لیا اور لے کر شہزادی زینب کے سامنے آئی. اور آنے کے بعد کہا، بی بی میں یہ تو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ قیدی ہیں، آپ اسیر ہیں، اور مجھے معلوم ہے آپ کسی شریف خاندان کی ہیں. لیکن میں چادریں بھی لائی ہوں، میں کھانا اور پانی بھی لائی ہوں. میں ایک گزارش ہے، میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعائیں بڑی آپ محسوس کر رہے ہیں آل محمد پر کیا وقت ہے. اے بی بی، میں نے سنا یتیموں کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں. یہ جو بچی آپ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے یہ یقیناً یتیمہ ہے. جب یہ کھانا کھا لے، پانی پی لے تو اس سے میرے لیے کچھ دعائیں کرا دے. زینب نے کہا کہ یہ کھانا بعد میں کھایا جائے گا، پانی بعد میں پیا جائے گا، پہلے یہ بتا تیری تمنا کیا ہے. عزاداروں، سنیں گے آپ، میں نے کہا کہ کچھ پردیسی لوگ ہیں، آپ سنیں گے. زینب نے کہا کہ بتا تیری تمنا کیا ہے. تو اس بی بی نے کہا کہ اس بچی سے دعا کرا دیجئے کہ میرے بچے اس طرح یتیم جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے. سکینہ تڑپ گئی، آوازی پروردگار ہماری یتیمی کا واسطہ، اس کے بچے اس طرح یتیم نہ ہو جیسے ہم یتیم ہوئے. کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میرا شوہر پردیس میں ہے، دعا کر دیجئے میرا شوہر گھر واپس آ جائے. بچی نے دعا کی، سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار اس کا شوہر جلد سے جلد اس کے بچوں سے آ کر ملاقات کرے. تیسری دعا قیامت کی دعا. کہا بی بی اس بچی سے دعا کرائیے کہ مجھے مدینے جانا نصیب. ارے پردیس میں جب وطن کا نام سنا زینب نے تو تڑپ. اس بچی سے دعا کرائیے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو. زینب تڑپ گئی، فوراً کہا مدینے سے تیرا
کیا مطلب ہے, تیرا مدینے سے کیا تعلق ہے. کہا آپ کیا معلوم کر رہی ہو, آپ کیا کرو گی معلوم کر کے, بس آپ تو دعا کرا دو کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو. کہا نہیں, تجھے بتانا ہوگا کہ مدینے سے تیرا تعلق کیا ہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مدینے میں میرے شہزادے رہتے ہیں, مدینے میں میری شہزادیاں رہتی ہیں, میری سیدانیاں مدینے میں رہتی ہیں. کہا تیرے شہزادوں کا کیا نام ہے اور تیری شہزادیوں کا کیا نام ہے. کہا حسن اور حسین میرے شہزادے ہیں, اور زینب و ام کلثوم میری شہزادیاں. زینب نے کہا ان سے تمہارا کیا مطلب. کہا اسی کوفے میں زینب رہا کرتی تھی, اسی کوفے میں ام کلثوم رہا کرتی تھی, میں نے قرآن کی تعلیم ان سے حاصل کی ہے. کہا ایک بات بتا دے, تیرا تعلق کیا ہے. کہا میں خادمہ ہوں, وہ میری ملکہ ہیں, وہ میرے آقا کی بیٹی ہے, میں ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے آقا حسن و حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ زینب نے کہا یہ بتا دے کہ اگر حسین کو دیکھے گی تو پہچان لے گی, اور اگر تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. بس آخری جملے ادا کرو, اگر تو حسین کو دیکھے گی تو پہچان لے گی اور زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. اس نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہوں, میں نے ایک عرصے تک خدمت کی ہے. بس جیسے یہ جملہ کہا, زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. حبیبہ تو نے کہا پہچانا, دیکھ تیری شہزادی زینب. حسن اور شہزادی کا یہ حال دیکھا, ام حبیبہ تڑپ گئی. اے بی بی یہ کیا ہوا, عوادل ایک لوگ نیتا کی بلندی پر تیرے آقا حسین کا سر ہے. حسن اور سر حسین کو دیکھا, سلام کیا ام حبیبہ نے. ایک جملہ کہا بی بی ذرا بتائیے تو صحیح کیا ہوا. زینب نے کربلا کے واقعات بیان کیے, اور جب یہ کہا کہ ہمارے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی, ام حبیبہ نے تڑپ کے کہا اے بی بی جب رسیاں باندھی تو آپ کے بھائی عباس, جب آپ کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جا رہی تھی تو عباس کہاں تھے. زینب تڑپ گئی, ام حبیبہ ایک گھوڑے کی گردن میں میرے غیرت دار بھائی کا سر ہے. ارے اسی وجہ سے بلندی پہ میرے بھائی کا سر نہیں ٹھہرتا کہ کیسے اپنی بیٹیوں کو, کیسے اپنی بہنوں کو بے سر و سامان دیکھے, بے زیارت پڑھا دیجیے.